جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ جی عبداللہ بول رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی فرمائیے۔ اشکالات تھے کہ آج کل شورائیوں کی طرف سے ایک عبداللہ ندوی نام کے کوئی ہیں، ان کی طرف سے کچھ تحریریں چل رہی ہے کہ مرکز سے مولانا سعد صاحب کا مبرکاتم مرکز چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ ایسے اور سے بہت سی کچھ میسج شورائی حضرات چلا رہے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ، کیونکہ امت کا دعوت تبلیغ کا جو لگا ہوا طبقہ ہے تو بہت بے چین ہے اس تعلق سے، کچھ حضرت سے اس کے بارے میں وضاحت ہو جائے تو مناسب رہے گا۔ پہلی بات تو ایسا ہے نا کہ جو دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر اگر بصیرت نہیں ہے تو یہ کام میں نہیں چل سکیں گے، ہے نا۔ جی کوئی بھی تحریر آ گئی یا کسی کی تقریر آ گئی، اس سے متاثر ہو جائیں گے تو کام کو لے کے کیسے چلیں گے؟ کیونکہ کام اور حالات دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو لے کر کے آگے بڑھے تو ان کے ساتھ حالات پہ حالات آئے ہیں۔ جو مخلص ہوں گے، بصیرت والے ہوں گے، وہ تو اس کو آزمائش سمجھیں گے اللہ کی طرف سے اور اس پہ ثابت قدم ہوں گے، اور جن کے دلوں میں جو ہے کوہن ہوگا اور وہ بیچارے اپنے سے کانفیڈنس ان کے اندر نہیں ہوگا تو کام میں کیسے چل سکیں گے، ہے نا۔ تو جب سے یہ مطلب معاملہ شروع ہوا ہے تو بہت ساری باتیں چلی ہیں۔ میں نے بھی دیکھا بہت ساری تحریریں، اور پھر بہت سارے میڈیا و سوشل میڈیا میں بہت ساری باتیں گردش کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو ساتھی مطلب دعوت و تبلیغ سے جڑے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے اندر بصیرت پیدا کرو، کیونکہ باطل کا کام ہی پروپیگنڈا ہے۔ بلکہ ایک زمانہ سے حضرت جی مولانا سعد صاحب مدد اللہ عالیہ کہتے آ رہے ہیں کہ اخبار کا مقصد ہی باطل کی اشاعت ہے نا، اس کو باطل کو پھیلانے کا کام ہی ہے اس کا، ہے نا۔ اور اگر دجالیات کو آپ مطالعہ کریں گے، دجالیات کے متعلق آپ کتابیں پڑھیں گے، جو ابھی علماء کرام کی طرف سے بہت ساری کتابیں ہیں، تو اس میں ایک یہ کہ میڈیا کو قابو کرنا ان کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ میڈیا کو کیسے کنٹرول کیا جائے۔ تو سر ورلڈ وائڈ میڈیا جو ہے ان کے کنٹرول میں ہے دجال کے۔ تو کیونکہ اسی تعلق سے ہندوستان کے اندر وغیرہ جو ہے ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر کچھ ایسے لوگ آئے، خاص طور پر جن کا ذہن شورائی ذہن کے لوگ تھے، اور انہوں نے میڈیا کو مواد فراہم کر کے خاص طور پر مولانا صاحب کے اوپر مطلب الزامات لگائے، بحث و مباحثے کرائے گئے۔ اصل میں اس میں دیکھیے پہلی بات تو یہ نا کہ جب کام میں جب تقسیم لایا گیا، یعنی ایک دھڑا جو الگ ہوا ہے جس اپنے آپ کو شورائی کہتا ہے، تو کچھ باتوں کو بنیاد بنا کر کے وہ الگ ہوا کہ بھئی ہم تو کام میں اس طرح سے امارت کو نہیں چاہتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، ہم ایک اجتہاد کر رہے ہیں اور اس بنیاد پہ اب کام چلے گا۔ تو اجتہاد کب کیا جاتا ہے؟ جب نص موجود نہ ہو، نا، کسی بات کا ثبوت قرآن کتاب و سنت میں موجود نہ ہو، تب اجتہاد کیا جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے جو ہے کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے اجتہاد کو امت پہ تھوپنے کی کوشش کی۔ تو اللہ بھلا کرے، علماء کرام کو جزائے خیر دے، انہوں نے اس کا قلع قمع کیا، اس کو ختم کر دیا کہ یہ بالکل یہ چیز چلنے والی نہیں ہے۔ تو طرح طرح کے ہیلے بہانے اور یہ کر کے یہ لوگ چاہے کہ کچھ کر لیں، لیکن اللہ پاک نے ثابت کر دیا کہ یہ جو مطلب چیز ہے یہ چلنے والی نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ موقع کی طاق میں رہے، بھائی کچھ نکلے، کچھ ہو تو ہمارا کام آگے بڑھے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مرکز نظام الدین پہ جو یہ الغارے ہوئی ہے اور اس طرح کا جو کام شروع ہوا ہے، تو جاننے والے جانتے ہیں کہ شرائیوں نے ہی ان باتوں کو آگے بڑھایا، اور وہاں پر جو مرکز بستی نظام الدین کے رہنے والے ہیں، سلامت ڈیری والے اور فلانے فلانے، انہوں نے جو ہے اس کے لیے فیلڈ تیار کی، اور کیسے انہوں نے خیر ان باتوں پہ ہمیں جانا نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے، جی اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت جی مرکز چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے ترنت، جیسے نہیں بولتے پہلے سے پلاننگ کے ساتھ تیار تھا، اور ظفر شریش والا اور ایک جو ہے مفتی وجاہت قاسمی، اس طرح کے لوگ جو ہے نیشنل میڈیا پہ بالکل ہر دن ان کا پروگرام چلا، اور ان کا ایک نکاتی پروگرام تھا کہ مرکز اور صاحب مرکز، جیسے کہ پہلے سے باطل کا پروگرام ہے، مرکز اور صاحب مرکز کو ختم کرنا ہے، یا اس کے بارے میں لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنی ہے۔ تو ایک سر میں انہوں نے جو ہے وہ گانے شروع کر دیے، ایسا ہے، فلانا ہے، ٹھمکانا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ شرائعیت کو کیسے طاقت ملے، اس لیے مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد لاٹ صاحب مدد اللہ علیہ کی باتیں انہیں، یعنی ان کی تعریف کے پل باندھنے شروع کیے ظفر شریش والے نے۔ حالانکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مطلب حالات شروع، یعنی کہ آپس میں جب بگاڑ شروع ہوا تھا، تو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ نے کہا تھا، ان کا ایک بیان ہے کہ ہم اختلاف کریں گے، مخالفت نہیں کریں گے۔ اختلاف کے آداب انہوں نے بیان کیے تھے، لیکن تھوڑے دن میں سارے آداب بھول گئے، ہے نا، اور کھلا مخالفت پہ چلے آئے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت ظفر شریش والا ہے نا۔ اگر ان کے اختلاف ہوتا تو اصول سے اختلاف ہوتا ہے، فروع سے اختلاف ہوتا ہے، کسی کی باتوں سے اختلاف ہوتا ہے، کام سے اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے تو کام کو نیست و نابود کرنے والا کام شروع کر دیا ہے نا، لیکن اللہ جس کو رکھے اس کو کون سکھے۔ تو اللہ پاک نے ان کی باتیں ایسے ہی مٹی میں ملا دی، جیسے قریش نے جو ہے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر کے جو ہے ایک نوٹس جو ہے لکھ کر کے خانہ کعبہ پہ ٹانگا تھا، تو اس کو دیمک چاٹ گیا۔ ایسے ہی ان کی جو باطل اور کھوکھلی باتیں تھی، جو انہوں نے نیشنل میڈیا پہ آ کر کے روز جو ہے اور سوچے تھے کہ اس سے جو ہے شرائعیت کو تقویت مل جائے گی، تو اللہ کے فضل سے اس کا اثر امت پہ یہ نہیں ہوا۔ خیر، ابھی جو ہے یہ اپنے عبدالعلام ندوی صاحب جو تحریر لکھے ہیں، پتہ نہیں وہ ہیں یا نہیں ہے، یا کوئی اس کے پیچھے میں ان کا نام ہے نا، یہ تو سوشل میڈیا میں ہاں فیک ہو سکتا ہے۔ تو ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے کہ نظام الدین میں بھی یہ حالات ہیں، تو پوری دنیا کی مساجد کی تو یہی حالت ہے نا، اور حتیٰ کہ کعبۃ اللہ بند کیا گیا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کیا گیا۔ جی، کعبۃ اللہ میں آپ سوچئے نا، حج میں اتنا کچھ ہو جانے کے بعد ابھی مشکل سے 1000 لوگ حج کریں گے۔ جی مطلب جہاں پر 3.5 ملینز لوگ حج کرتے تھے آفیشیلی، اور ان آفیشیلی جو ہوتے تھے وہ الگ ہوتے تھے، مان لیجیے 4 ملینز 40 لاکھ لوگ حج کرتے تھے، ہاں، اس میں اس سال جو ہے 1000 لوگ حج کریں گے۔ تو عبدالعلام ندوی اور ان جیسے سوچ رکھنے والوں کو خانہ کعبہ پہ آنسو بہانا چاہیے، حج کے اوپر معصوم زیارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت میں لاکھوں لوگ روزانہ پہنچتے تھے، آج جو ہے سینکڑوں میں تعداد ہوتی ہے، جو وہاں کے رہنے والے بس وہی، وہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ وہاں پر جاتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں نماز پڑھ رہے یا زیارت کر رہے، تو وہاں پر جا کر کے رونا رونی چاہیے، اس کی ایک تصویر بنا کر کے اپنی تحریر کو لکھنا چاہیے۔ اچھا چلیے، ہم حرمین کی بات نہیں کرتے، اب بتاؤ کہ دارالعلوم دیوبند میں کبھی ایسے حالات آئے کہ وہاں کی درس و تدریس بند ہوئی؟ جی مظاہر ساری دنیا کے مدارس بند ہیں، مظاہر سہارنپور میں کبھی ایسا ہوا
انگریزوں کے جب سے وہ اس کا افتتاح ہوا ہے تب سے آج تک کبھی ہوا کہ اس کا امتحانات بند ہوئے ہوں، درس و تدریس بند ہوا ہو؟ اب وہاں پر کھڑا ہو کر کے کیوں نہیں کہ تحریر بناتے یا ویڈیو بناتے کہ بھئی یہاں سے قال اللہ قال رسول اللہ کی آوازیں آتی تھی جی، مطلب اس سے مدرسہ شاہی ہے، ندوۃ العلماء ہے، تو آپ وہاں پر کیوں نہیں اس کے بارے میں عبدالعلام ندوی صاحب ندوۃ العلماء کے بارے میں ایک تحریر لکھ دیتا ہے کہ وہاں ایسی باتیں ہوتی تھی، ابھی جو ہے سارا ٹھپ پڑا ہوا ہے۔ جی جی، تو حالات تو اللہ کی طرف سے آئیں گے، اس میں جو ہے منافقین کے نفاق بھی ظاہر ہوں گے، مخلصین کا اخلاص بھی ظاہر ہوگا، ہے نا؟ تو یہ بالکل بے بنیاد بات، بالکل بالکل۔ اچھا، حضرت مولانا سعد صاحب مدد اللہ علیہ کے تعلق سے جو باتیں چلا رہے کہ بھاگ گئے فلان، ساتھیوں کو چھوڑ کے چلے گئے، تو کتنی غلط بات ہے کہ اللہ کے فضل سے مرکز والے سارے اعمال ابھی بھی کر رہے ہیں، اس کی شکل یا اس کی صورت جو حالات کے اعتبار سے کچھ تبدیل ہوئی ہے، اور کام اللہ کے فضل سے تو چل رہا ہے نا۔ دوسری بات ہے کہ بھاگ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بھاگ گئے ایسا کہ پتہ ہی نہیں چلا، چھپ گئے۔ لیکن حضرت جی مشورے سے یا جب مرکز میں پولیس آ گئی اور انہوں نے مرکز کو خالی کرانا چاہا کہ یہ ہاٹ اسپاٹ بن گیا ہے، اس کو ہم خالی کریں گے، سینیٹائز کریں گے، تو اب کیا کرتے ہیں وہاں پر ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ ہمارے کام کا، دعوت و تبلیغ کے کام کا پہلا اصول ہے، یعنی ایک دم بنیادی اصول میں سے ہے کہ حکومت کی قوانین کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہے۔ جی، حکومت کے جو بھی قوانین ہے، گائیڈ لائن ہے، اس کی رعایت کرنا ہے۔ تو حکومت سے کیا ہم تصادم کرتے، یہ انتظار میں تھے کہ یہ لوگ بھیڑ جاتے، لڑ جاتے اور کام کا جو ہے بڑا نقصان ہو جاتا، تو پھر تالی بجاتے کہ جی حضرت جی نے ایسا کروا دیا۔ جی، مطلب منافقین کی تو یہی پہچان ہے نا کہ وہ ہر طرف سے چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو جاوے، ہر طرف سے الغام کرنا ان کا مقصد ہی، بنیادی مقصد ہے۔ تو یہ جب ظفر سریش والا ٹی وی کے جو الیکٹرانک میڈیا پہ ڈبیٹ کر رہا تھا، جی وہ اینکر چلا رہے انہیں بھاگ گیا، مفرور ہے، کہاں چھپ گیا، جبکہ یہ اپنے آپ کو تبلیغی کہہ رہا ہے، تو اس کا کام تھا کہ تو تبلیغ سے محبت ہے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ دفاع کرنا، کیونکہ یہ شورائیت سے ملے ہوئے لوگ ہیں، ان کا کام ہی پروپیگنڈا پھیلانا تھا، اس کو ہوا دینا تھا، اس لیے بڑھ چڑھ کے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ لوگ ساتھ دیے۔ ہاں چلیے، وہ تو اللہ پاک نے ان کی آواز کو ان کے قبروں تک پہنچا دیا، اللہ پاک۔ جی، وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ خیر، اب اللہ کا فضل ہے کہ ایسا نہیں کہ یہ دائمی طور پہ ایک بات ہو گئی کہ مرکز کو تالا پڑ گیا اور وہ کھلے گا ہی نہیں، ایسی بات نہیں تھی، بلکہ حالات کے اعتبار سے ایک چیز آئی اور اس کے اعتبار سے ساری دنیا میں یہ باتیں ہوئی کہ مساجد بند ہوئے، مکاتب بند ہوئے، مدارس بند ہوئے، ابھی تک بند ہے۔ تو اس کو غلط طریقے سے لوگوں کو پیش کرنا اور مرکز اور صاحب مرکز پھیلانا، یہ سارے کام جو ہے مطلب مناسب نہیں ہے اور بالکل جو ہے غلط ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کو اس طریقے سے جوڑنا کہ 47 میں یعنی تقسیم ہند کے موقع پہ بھی مرکز جو ہے آباد تھا، اور جانے دے کر کے اور اپنے خطروں میں پڑھ کر کے بھی حضرات خاتم یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبین ساتھ رہنے والوں نے مرکز کو آباد رکھا۔ تو اس وقت کے حالات کچھ اور تھے، اس وقت کے حالات کچھ اور ہے۔ اس وقت حکومت کی طرف سے یہ تو نہیں کہا گیا کہ وہ مرکز سے نکل جاؤ نہیں تو شوٹ کر دیں گے، یا مرکز سے نکل جاؤ نہیں تو گرفتار کر دیں گے، ایسا تو نہیں تھا نا اس وقت، وہ اختیاری تھا کہ اس وقت خطرہ لے کر کے بھی مرکز میں جمع رہا سارا مجمع۔ لیکن ابھی تو آپ کو مرکز کو دوسرے وجوہات سے، وبائی امراض کی وجہ سے، پینڈیمک کی وجہ سے خالی کرایا جا رہا ہے کہ ہاٹ اسپاٹ بن گیا ہے، یہاں پر ہم سینیٹائزنگ کریں گے، فلانا کریں گے، ڈھکانا کریں گے، تو اس سے اس حالات کو کیسے جوڑ سکتے ہیں آپ؟ دوسری بات ہے کہ حضرت جہاں بھی ہیں
مشورے سے ہیں، اور حکومت کے اعتبار سے جو کیسز چل رہے ہیں اس پہ انکوائری ہو رہی ہے، اس پہ پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، حکومت کے لوگ جان رہے، اپنے لوگ جان رہے، بیچ بیچ میں ان کے بیانات آ رہے، ان کے خطوط آ رہے، تو اس کو اب بھاگا ہوا بولیں گے؟ بلکہ ہم تو ایک جی اور ایک جو بات کی ہے کہ جو نام شورائی جیسا کہ بتا رہے مولانا صاحب مرکز چھوڑ کر بھاگے، کچھ ان کے جو مراکز ہیں جی 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 میرول وغیرہ جو جاجا ہیں، یہ بھی تو بند کھلے ہیں نا، تو یہ لوگ چھوڑ کے کہاں بھاگ چکے ہیں؟ درگاہ الہی بخش اور نیرول تھیا، یہ سارے لوگ کہاں سے؟ اچھا دوسری بات ہے کہ یہ لوگ اس کے بارے میں تو سوال نہیں اٹھا رہے کہ بھائی ہمارا بھی درگاہ بند ہے اور نیرول تھیا بند ہے، اور بھی جو بنگلور کی جو فاروق بھائی کی مسجد ہے وہ بھی بند ہے، ان کے بارے میں تو سوالات نہیں کر رہے۔ لیکن جو ہے خیر سب ذہن میں ایک بات تو ثابت ہو گئی نا کہ سارے اللہ کے فضل سے سارے عالم کی جماعتیں نظام الدین سے متعلق تھی، اور سارے انڈیا میں ان کے ساتھ جو حالات پیش آئے، اللہ پاک ہمارے مہمانوں کو صبر دے اور ان کی جو ہمت افزائی فرماوے، اور بہت جزائے خیر دے، بیچارے ابھی تک پریشان ہیں، جلدی سے جلدی اپنے ملکوں کو پہنچ جاویں، ہے نا۔ تو ان کی کتنی جماعتیں تھیں پورے انڈیا میں؟ شرائی جو ظفر سریش والا جو ہے چلا چلا کر کے الیکٹرانک میڈیا پہ کہہ رہا کہ 60-70% کام جو ہے مولانا ابراہیم صاحب، مولانا احمد دیولہ صاحب کے انڈر میں، یعنی تو ان کی کتنی جماعتیں گرفتار ہوئی، ان کے کتنے لوگوں کو اندر ڈالا گیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بلکہ ان کی جو انڈیا کی جو جماعتیں جو چل رہی تھی وہ نہیں بتا رہی تھی کہ ہم شرائی ہے، بلکہ وہ بھی مرکز والے بند کر کے جو ہے کوارنٹائن ہوئے تھے۔ جی 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 تو عجیب بات ہے۔ اللہ پاک باہر کی جو جماعتیں الحمدللہ جن کو حکومت نے اپنے نگرانی میں رکھا تھا، جی وہ ساری جماعتیں اللہ کے فضل و کرم سے مرکز نظام الدین کے تحت میں تھی۔ اللہ پاک نے ساری دنیا کے اندر بھی کام لیا، جتنے لوگ کوارنٹائن ہوئے یا جن لوگوں کو اس حالات کے اندر گرفتار ہونا پڑا یا کوارنٹائن ہونا پڑا، ہسپتالوں میں داخل ہونا پڑا، الحمدللہ سب کے سب نظام الدین اور مولانا صاحب دامت برکاتہم کی ماتحتی میں کام کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن یہ بڑھ چڑھ کے لوگوں کو بتا رہے شورائی کہ 60-70% لوگ ان کے انڈر میں کام کر رہے، تو کیا ان کے لوگ جو ہے کہ سمندر میں چھپ گئے، آسمان میں چلے گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ یہ بھی ان کو پہلے سے یعنی پہلے سے ان کو خبر دے دی گئی تھی کہ آپ چھپ جاؤ؟ جی جی یعنی ان کی سانٹھ گاٹھ تھی جی حکم، حالانکہ ان کی سانٹھ گاٹھ تھی کہ ایسا ہونے والا ہے، جو مرکز کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، مولانا صاحب کو گرفتار کرنے والے ہیں، تو ان کی یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے سانٹھ گاٹھ ہو، یہ غیب کی بات ہے، ہم لوگ کو تو پتہ نہیں سر اس کے بارے میں، جی لیکن جو قرائن سے جو باتیں سامنے آ رہی ہے تو یہی ساری بات ہے نا۔ تو اللہ پاک صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور خاص کر کے اصل میں کیا ہے نا کہ دیکھیے ایک بات اور ہے کہ اللہ پاک نے آج سے جب سے دعوت و تبلیغ کے جو 80-90 سال ہو گئے ہے نا، اللہ پاک نے کام کو اپنے فضل و کرم سے اپنی مدد کے ساتھ کھڑا کیا ہے نا۔ تو اس میں حالات اس لیے لائے جا رہے ہیں کہ جو یعنی جن کے دلوں میں کہن ہے، جن کے دلوں میں یہ باتیں ہیں، وہ اس کام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، چھٹتے جا رہے ہیں، چھٹنی چل رہی ہے، اسکوٹنی چل رہی ہے، اسکریننگ چل رہی ہے، سمجھیے۔ تو شروع سے جب کام چلا ہے تو ایک بڑا جو مسئلہ آیا نا، تو سب سے پہلے آپ یاد کیجئے گا تو آج سے 30-40 سال پہلے یا یعنی 20-25 سال پہلے جو بھی ہو، تو غیر مقلتیت کا فتنہ جب آیا تو بہت سارے لوگ کام سے کٹ گئے۔ مطلب بنیادی طور پر جو باتیں ہیں معجزات کے اوپر میں، فن احادیث کے اوپر میں، ان باتوں کو بنیاد بنا کر کے، کرامات کے اوپر میں بنیاد بنا کر کے بہت سارے لوگوں کو چھانٹ دیا گیا۔
ان کے اندر بصیرت نہیں تھی اور ان باتوں کا علم حاصل کرنے کا فکر نہیں تھا. کسی کی ویڈیو کلپ دیکھ لیے، کسی کی تحریر دیکھ لیے، اور ایک بڑا مجمع جو ہے غیر مقلد ہو گیا. ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ لوگ پریشان تھے. پھر اللہ پاک علماء حقہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس کا قلع قمع کیا، ہر بات کو کھول کھول کر امت میں بتائی. جن کے قسمت میں ہدایت تھی وہ سمجھ گئے، جن کے قسمت میں نہیں تھی وہ جان بوجھ کر کے مخالفت پہ رہے اور کام چھوڑ کے بیٹھ گئے. اس کے بعد جو ہے کچھ ملک، الگ الگ ملکوں میں بھی فتنے آئے، جیسے ساؤتھ افریقہ میں آیا، انگلینڈ میں آیا، لیکن اس کا اثر نہیں رہا. اس کے بعد جو ہے ایک بڑا فتنہ آیا بنگلہ دیش میں. بنگلہ دیش میں جب مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت آئی تو اس زمانے میں وہاں کے کچھ اکابرین جو ہے کام سے الگ ہو گئے اور انہوں نے نیا کام شروع کیا کہ بھئی نہج جو 2 بڑوں کا نہج تھا اس سے کام ہٹ گیا ہے. ابھی تو نہج ثلاثہ کی بات ہو رہی نا. جی اس وقت نہج ثانیہ کی بات ہو رہی تھی کہ 2 نہج جو تھے مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ کے، اس میں قربانی تھی. اب قربانی کام کا ختم ہو گیا، اس لیے ہم قربانی والا کام کریں گے، اور ایک قربانی والی جماعت بن گئی بنگلہ دیش میں. اور عرب ملکوں تک اس کے اثر ہوئے، سارے دنیا میں اثرات پیدا ہوئے. ہمارے انڈیا میں بھی ان کا کام چلتا رہا. وہ جو ہے کیا بولتے ہیں، قربانی والی جماعت چلتی تھی ان کی. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، زبردستی اپنے اوپر مشقتیں لاتے تھے کہ بھئی کام مجاہدے سے ہوگا، مجاہدے سے ہوگا. تو اللہ پاک نے اس کو بھی ختم کیا. اس کے بعد جو ہے اب دیکھیے اس زمانے میں جو سب سے بڑا ایک حالات آیا کہ بھئی لوگوں کو چیک کیا جائے، امتحان لیا جائے. تو اس میں یہ شرعیت آئی 14-15 میں، ہے نا، کہ کتاب و سنت سے ہٹ کر کے ایک بات کو اس کو جو ہے امت پہ تھوپنے کی کوشش کی، مسلط کیا گیا. لیکن اللہ پاک نے باطل کو ختم کر دیا. کتنے رہ گئے تو سب جانتے ہیں، حاشیے پہ چلے گئے، ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے کیونکہ حضرت جی کے جو بیانات ہیں پچھلے 10-20 سال کے، 15 سال کے، آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو ملے گی کہ امتحان جو ہے وہ ترقی کے لیے آتا ہے. امتحان کسی کی تباہی کے لیے نہیں آتا ہے. کہ تو ایک مقام پہ آپ کام کرتے کرتے، ایک کلاس میں پڑھتے پڑھتے ایک وقت ہو گیا، اب امتحان آئے گا آپ کو آگے لے جانے کے لیے کہ آپ اب آگے بڑھو. تو ابھی کا وقت جو ہے یہی ہے کہ کچھ امتحانوں سے ہم گزر گئے اور ایک بڑا امتحان ہمارے سامنے ہے. اور اس امتحان میں بھی صبر اور اللہ کی مدد کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک اس سے آگے کا کام ہم چلیں گے. تو تمام ساتھی، ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ جو کام سے متعلق نہیں ہیں، یہ کام کے مخالف ہیں، یا کام میں کچھ باتیں لے کر کے کوئی شرائی ہو گیا، کوئی غیر مقلد ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، کوئی قربانی والا بن گیا، ہم ان سے تو نہیں کہیں گے. لیکن جو اس کام سے متعلق ہیں اور مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے ہیں، عالمی مرکز سے، تو وہ اپنے اندر بصیرت پیدا کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان مت دیں اور اللہ کے طرف رجوع رہیں. اور جو ہدایات مرکز سے یا حضرت جی مدد عالیہ کی طرف سے آ رہی ہے، ان ہدایات کے مطابق اپنے اپنے علاقے میں یا مشورے سے، اپنے ملکوں میں مشورے سے کام کرتے رہیں. جیسا کہ آخری خط جو حضرت جی کا آیا اس میں بتایا گیا ہے، اس اعتبار سے اپنے کام کو کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ کی طرف سے جو مدد آئے گی، جو ابھی مولانا محبوب صاحب کا جو تحریر آئی ہے ایک ہفتہ قبل کی، کہ اللہ کی مدد جب آئے گی تو آئے گی، اس کے لیے صبر کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ پھٹافٹ والا 2020 والا معاملہ ہوگا. اللہ پاک جب چاہیں گے تب اپنی مدد کو بھیجیں گے، ہے نا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اوپر بھی ایسا زمانہ آیا تو کہتے تھے اللہ کی مدد کہاں ہے، کب آئے گی. ہاں،
تو ہمیں بھی ہاں تو ہمیں بھی بھائی جان اور اس بات میں حضور پاک سے پوچھ رہے کہ رسول اللہ کی مدد کب آئے گی. جی جی. تو اس